ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اللہ کے فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، اور جو درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ کہیں بھی ہو، حیث کان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد وفاتک، آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبعد وفاتی، یعنی ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے وصال ظاہری کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی۔ اور یہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجساد مبارکہ کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے سلسلہ احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سماعت فرماتے ہیں اس سلسلے کے ابتدا میں ہی فضائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد چند ایک احکام نماز کو شامل کیا جاتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی اس سلسلے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آئیے یوم جمعۃ المبارک کی فضیلت سماعت فرمائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث مبارک آپ سماعت کریں گے اس میں یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر نماز جمعہ کو ترک کر دینے میں کیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، تو ارشاد فرمانے لگے یا ایہا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، فرمایا کہ اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَن تُشْغَلُوا، اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، یعنی اس سے پہلے کہ تم کاموں میں مشغول ہو جاؤ تمہیں چاہیے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو۔ انسان جب مصروف ہو جاتا ہے پھر وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے،
اس سے پہلے کہ یہ مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے اور وقت نکالنا مشکل ہو جائے، اسے چاہیے کہ نیک اعمال میں جلدی کرے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو ذخیرہ کر لے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَاصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدْقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا۔ اور فرمایا اور جو رشتے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہیں انہیں جوڑو، یعنی قطع تعلق نہ کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ جو تم سے تعلق کو توڑ لیتا ہے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیا کرو۔ اور فرمایا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو خوب یاد کیا کرو، بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ۔ اور فرمایا اور خفیہ اور اعلانیہ طور پر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرو۔ تو کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں تمہارے رب کی جانب سے رزق دیا جائے گا، ترزقوا وتنصروا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہاری گرتی جو حالتیں ہیں انہیں سنبھال لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمْعَةَ فِي مَقَامِ هَذَا فِي يَوْمِ هَذَا فِي شَهْرِ هَذَا فِي عَامِ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور فرمایا اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جمعہ اس مقام، اس دن اور اس مہینے میں فرض کیا ہے، اور اس سال سے تا قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرما دیا ہے، الی یوم القیامہ۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ترکها فی حیاتی او بعدی وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره۔ تو جس نے جمعہ کو میری زندگی میں یا میری حیات ظاہری کے بعد حقیر اور معمولی جان کر یا اس کا انکار کرتے ہوئے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، حالانکہ امام ان کے مابین موجود ہے، خواہ وہ عادل ہو یا ظالم ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اتحاد کو پارا پارا کر دے گا اور اس کے کام میں برکت نہیں دی جائے گی۔ مزید چینل کے ناظرین، حالانکہ ہر کوئی اس بات کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے کہ میرے کاموں میں برکت ہو جائے، مال میں برکت ہو جائے، آل میں برکت ہو جائے، گھر بار میں برکت ہو جائے، یعنی برکت کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن جو شخص حقیر اور معمولی جان کر یا جمعۃ المبارک کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کر دیتا ہے تو اس کی ہر چیز سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ولا صلاة له ولا زکاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب اللہ علیہ۔ فرمایا سن لو، اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ اللہ کی جناب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ لہٰذا میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تاب تاب اللہ علیہ، تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، توبہ میں تو انسان کو تاخیر کرنی ہی نہیں چاہیے۔ بتقاضۂ بشریت اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کرے، اس کے فوراً بعد اپنے اس گناہ پر ندامت کو اختیار کرتے ہوئے، شرمندگی کو اختیار کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے۔
اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، یہ سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے معافی کے راستے پیدا فرما دے گا۔ کسی کا حق تلف کیا ہے تو اس کی حق تلفی جو اس نے کی ہے اس کی تلافی کرے۔ اسی طرح دیگر اور ایسی چیزیں کہ جس میں حقوق کو تلف کیا جاتا ہے وہ صورتیں بھی بنائے کہ وہ کمی پوری کرے۔ کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا تو واپس کرے، چوری کیا تھا تو واپس پہنچائے، غصب کیا تھا تو واپس دے۔ ہاں کوئی معافی کی صورتیں بنتی ہیں صرف تو معاف کروا لے۔ مال کھا لیا تھا اور سامنے والے نے معاف کر دیا تو یہ کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سبیل نکالنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ تو نماز جمعہ کو حقیر اور معمولی جان کر یا اس کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کر دیا تو فقہا نے لکھا ایسا شخص تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں ویسے فرضیت کو مانتا ہے لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے عمل نہیں کر پایا اور جمعۃ المبارک کی نماز کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ اب یہ گناہ گار ہے، سخت حرام ناجائز کام کر رہا ہے، لیکن کفر کی طرف نہیں جائے گا، یعنی گویا کہ کفر سے بچ جائے گا بشرطے کہ فرضیت کو مانتا ہو۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ روز جمعہ کی فضیلتوں کو سمجھیں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جمعۃ المبارک کے دن میں جو اللہ رب العزت نے نماز جمعہ ہمیں عطا فرمائی، ہم پر اگر فرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فرضیت کو مانیں اور پھر اس فرض کو ادا کرنے کے لیے وقت پر مسجد میں حاضر ہو جایا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے نماز جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہی چند مسائل کو شامل سلسلہ کیا تھا، آئیے اسے ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ کیا کسی گاؤں دیہات میں نماز جمعہ قائم کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ جمعہ فرائض دینیہ میں سے ایک اہم فرض ہے۔ کسی بھی جگہ پر جمعۃ المبارک کی جو نماز ہے، اسے درست سمجھنے کے لیے اور اس کے درست ہونے کے لیے مخصوص شرائط کا پائے جانا ضروری ہے۔ اگر وہ شرائط نہیں پائی جاتی تو جمعہ درست نہیں ہوگا۔ اور بعض صورتیں تو ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو بندہ گناہگار بھی ہوتا ہے اگر وہاں پر نماز جمعہ قائم کی جائے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط اس جگہ کا شرعی پوائنٹ آف ویو سے شہر ہونا بھی ہے، کہ وہ شہر ہو اور ایسی آبادی کہ جس میں اتنے مسلمان مرد عاقل بالغ ایسے تندرست افراد آباد ہوں کہ جن کے اوپر جمعہ فرض ہو سکتا ہے، اور وہ سب کے سب افراد گاؤں کی، اس دیہات کی، اس قریے کی جو سب سے بڑی مسجد ہے اس کے اندر جمع ہو جائے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، تو اس میں پورے نہیں آ سکیں گے، بلکہ مسجد کی یا تو توسیع کرنی پڑے گی یا پھر ایک اور دوسری جامع مسجد قائم کرنی پڑے گی، تعمیر کرنی پڑے گی۔ تو پھر فقہا نے لکھا کہ ایسے گاؤں میں جمعہ کی نماز اگر پڑھی جائے ایسی آبادی ہونے کی شکل میں تو وہ نماز درست ہو جائے گی اور ایسی آبادی کو مثل شہر قرار دیا جائے گا، گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ شہر کی مثل ہے۔ فی زمانہ مستند مفتیان کرام نے اسی بات کے اوپر فتویٰ دیا ہے، تو لہٰذا جو دیہات، جو گاؤں، جو قریہ ان شرائط پر پورا اترے تو ان میں جمعہ ادا کرنا درست ہے، اور نماز جمعہ ادا کرنے سے ظہر ان کی ساکت ہو جائے گی۔ اور جو گاؤں، جو دیہات ان شرائط کے اوپر یا اس تفصیل کے اوپر پورا نہ اترتے ہوں تو ان میں نماز جمعہ شروع کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اور وہاں کے جو بالغ افراد ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہے ان پر پھر ظہر کی نماز فرض ہوگی۔ تو یہاں پر بطور خاص دو باتیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ مسجد کے بھرنے اور جگہ کم پڑنے میں آبادی کا ہر فرد، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، یہ یہاں مراد نہیں ہے،
بلکہ صرف اور صرف وہی لوگ مراد ہیں جن پر جمعہ فرض ہو سکتا ہو، یعنی مسلمان، مرد، عاقل، بالغ، مقیم اور تندرست افراد۔ تندرست سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اندھا، لنگڑا، شدید بیمار وغیرہ نہ ہو۔ معمولی سی جو بیماری ہوتی ہے، ہلکا سا سر درد آ گیا، ہلکا سا بخار آ گیا، کوئی چھوٹا موٹا زخم لگ گیا، یہ جو معمولی بیماریاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر مراد نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جو ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ ہے، اور مسجد سے مراد صرف مسجد کے اندر کا حصہ نہیں ہے کہ اندر کا حصہ جو کمرہ نما ہوتا ہے وہ بھر جائے، بلکہ بشمول صحن پوری مسجد مراد ہے کہ صحن میں لوگ کھڑے ہو جائیں، اوپر کے اگر حصے میں جگہ ہے تو وہاں بھی چلے جائیں، پوری مسجد بھر جائے اور کوئی جگہ باقی نہ رہے، اور ابھی مزید افراد موجود ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جگہ ملے لیکن مسجد میں جگہ نہیں ہے، تو فرمایا ایسی جگہ پر نماز جمعہ قائم کریں گے تو نماز جمعہ درست ہے، اور پھر یہاں پر ظہر کی جو نماز ہے وہ ساکت ہو جائے گی۔ اور اگر گاؤں اس تفصیل پر پورا نہیں اترے گا تو وہاں نماز جمعہ قائم کرنا درست نہیں ہے، وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ مزید ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر 3 جمعۃ المبارک چھوڑ دیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ 3 نماز جمعہ اگر چھوڑ دی جائیں اور وہ بھی جان بوجھ کر، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر کی نماز سے بھی زیادہ مؤکد ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، اسے ہلکا جانتا ہے، تخفیف یعنی حقیر اور معمولی جانتا ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور جس شخص پر جمعہ فرض ہو، اس کا فرض مانتے ہوئے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ جمعہ فرض ہے، بغیر کسی عذر شرعی کے پھر بھی جان بوجھ کر نماز جمعہ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے، سخت ناجائز حرام کام کا مرتکب ہے، بلکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ البتہ کافر نہیں ہوگا۔ احادیث مبارکہ میں ایسے بندوں کے اوپر بہت ساری وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میں نے ارادہ کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، اور جو لوگ جمعہ کی نماز سے پیچھے رہ گئے، یعنی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور جو 3 جمعے کا کنسپٹ ہے، اس حوالے سے روایتوں میں ہے کہ 3 جمعے چھوڑنے کے متعلق فرمایا، جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے، محض سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جو 3 جمعے بغیر عذر کے چھوڑے وہ منافق ہے۔ الامان والحفیظ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن میں جو اللہ کریم نے ہمیں نماز جمعہ کی عطا فرمائی ہے، اس پر تاکید کرنی ہے، اپنی ذات کو قائم کرنا ہے اور اس کے اوپر پابند کرنا ہے کہ ہم نے یہ نماز کو ترک نہیں کرنا، کہ منافق کی علامتوں میں سے یہ ایک علامت ہے، اور ایسے بندے کے دل پر مہر ہو جاتی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دل میں نرمی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، اگر اس کے اوپر مہر لگ جائے اور کوئی دینی بات اثر ہی نہ کرے تو پھر تو یہ ہلاکت کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان تمام مسائل کو سیکھ کر ان کے اوپر عمل کرنا ہے اور پابندی کرنی ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں چند ایک ریکارڈڈ سوالات بھی چونکہ ہمارے پاس ہیں تو انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام خلیل الرحمن اطاری ہے اور میرا تعلق سرگودا سے ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ مفتی صاحب، امام مسافر تھا، اس نے مقیم نمازیوں کو بھولے سے 4 رکعات پڑھا دی اور سلام پھیر دیا، دوسری رکعت پر قعدہ بھی کیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ میں تو مسافر تھا، اب نماز کا کیا حکم ہے؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اور مقیم مقتدیوں کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ امام مسافر ہو اور مقتدی سب کے سب مقیم ہیں، امام نے 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، 4 رکعت والی نماز میں قصر کرنا تھا، لیکن بھول کر 4 رکعت نماز پڑھا دی۔ آخر میں اگر سجدہ سہو کیا، پہلا قاعدہ بھی کیا، آخر میں سجدہ سہو بھی کیا، تو امام کی نماز ہو گئی، واجب الاعادہ بھی نہیں ہے۔ اور اگر امام صاحب نے آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا کیونکہ ان کے اوپر واجب تھا تو سجدہ سہو کو ترک کر دیا، یہ سب بھول کر ہوا، تو ایسی صورت کے اندر امام صاحب کی نماز فرض ساقط ہو جائیں گے، لیکن چونکہ سجدہ سہو واجب تھا انہوں نے نہیں کیا تو ان پر اس نماز کا اعادہ کرنا یہ واجب ہے۔ امام صاحب کی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں وہ فرض ہوں گی اور آخری جو 2 رکعتیں ہیں وہ نفل ہو جائیں گی۔ یہ تو تھا معاملہ امام صاحب کی نماز کا، اور جو ان کے پیچھے مقتدی ہیں وہ سب کے سب مقیم تھے تو ان پر 4 رکعت نماز پڑھنا یہ فرض تھا۔ اب انہوں نے 4 رکعت ہی پڑھی، ان مقتدیوں میں سے کسی ایک کی بھی نماز درست نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صاحب اور مقتدی دونوں کی نماز میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز کو ضمن میں لیے ہوئے ہو، یا تو دونوں کی نماز برابری کا درجہ رکھتی ہو یا پھر امام کی نماز اعلیٰ ہو۔ جیسے امام صاحب فرض پڑھیں تو مقتدی نفل پڑھ رہا ہے تو امام کی اعلیٰ ہے اور مقتدی کی امام کے مقابلے میں اعلیٰ نہیں ہے، یا دونوں ہی فرض پڑھ رہے ہیں یعنی برابر ہے، یا امام کی نماز اعلیٰ ہوگی تو مقتدی کی نماز کو ضمن میں لے لیں گے۔ تو چونکہ امام صاحب نے اس صورت کے اندر پہلی 2 رکعت فرض پڑھی، مقتدیوں کے بھی فرض تھے، دونوں ہی امام کے مساوی تھے، اور جب اگلی 2 رکعتیں امام صاحب نے ادا کی تو امام صاحب کی نماز نفل تھی اور مقتدیوں کی نماز فرض تھی، تو اس صورت کے اندر امام صاحب کی نماز اعلیٰ نہیں تھی بلکہ مقتدیوں کی نماز اعلیٰ، اور اعلیٰ ادنا کی اقتدا نہیں کر سکتا، تو جب انہوں نے ادنا کی اقتدا کی تو ان کی نماز درست نہیں ہوئی، انہیں دوبارہ پڑھنا لازم ہے، فرض بھی ساقط نہیں ہوں گے۔ البتہ امام صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام محسن جاوید ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب جو فرض نماز پڑھا کر اپنا رخ مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ امام صاحب کو فرضوں کے بعد انہی نمازوں میں رخ پھیرنا چاہیے جن کے بعد سنت یا نفل نہیں ہوتے، مثلا فجر اور عصر، اور ان نمازوں کے فرضوں کے علاوہ رخ نہیں پھیرا جائے گا۔ کیا یہ مسئلہ اسی طرح ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ امام صاحب جب نماز پڑھا کر فارغ ہو جائے تو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنا رخ قبلہ سے پھیر لیں مقتدیوں کی جانب، یہ سنت ہے، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کس نماز میں ایسا کیا جائے گا اور کس نماز میں نہیں کیا جائے گا۔ احادیث میں یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ مطلق ہے، اس میں کسی بھی نماز کی تخصیص نہیں کی گئی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یعنی ہر وہ نماز کہ جس کے بعد سنن اور نوافل نہیں ہوتے، اور ہر وہ نماز کہ جن کے بعد سنن اور نوافل ہوتے ہیں، کسی بھی ان میں سے نماز میں امام صاحب فرض پڑھانے کے بعد ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ قبلہ سے اپنا رخ پھیر کر مقتدیوں کی طرف کر لیں تو ان کی سنت ادا ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و رحمت فرمائے، اپنے علم پر عمل کی توفیق سے بھی نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔